تھی، اے امام یا حسین اب جنگ کے لیے کس کو بھیجو گے بھیجو۔ تو اتنے میں میرے آقا امام قاسم، میرے آقا امام حسین کے بھتیجے امام حسن کے بیٹے میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے چچا، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے، مجھے اپنے سر کٹانے کی اجازت دے دے۔ دیکھو مسلمانوں، میرے آقا امام حسین کے خیمے میں آپ کے بھتیجے امام قاسم عرض کرتے ہیں، میرے آقا یا امام، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں اپنے گردن کو کٹا سکوں، تاکہ میں جام شہادت نوش کر سکوں۔ میرے امام کی آنکھیں بھیگ گئی، میرے امام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کی پلکیں بھیگ گئی۔ میرے امام نے کہا تھا، بھتیجے قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ میرے بھائی امام حسن کی تم آخری نشانی ہو، تمہیں دیکھ کر کے میرے بھائی حسن کی یاد مجھے آتی ہے، میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ میں تجھے قربان ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ گویا کہ میرے امام نے امام قاسم کو اجازت نہ دی، امام قاسم کو اجازت نہیں ملی۔ امام قاسم بھی زارو قطار رونے لگے، مولا حسین بھی رونے لگے۔ امام قاسم نے دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے تو اتنے میں اپنے باپ کی ایک بات یاد آ جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے امام نے اجازت نہیں دی، امام قاسم رونے لگے، دل میں شہادت کا شوق مزید ابھرتا جا رہا تھا۔ میرے امام نے اجازت نہ دی، امام قاسم رونے لگے۔ روتے روتے مولا حسن کی یعنی اپنے باپ کی ایک بات یاد آ گئی کہ باپ نے آپ کو آپ کے ظاہری حیات میں ایک تعویذ دیا تھا اور آپ کے بازو پر وہ تعویذ بندھی ہوئی تھی۔ امام قاسم کو یاد آیا کہ میرے باپ امام حسن نے مجھے یہ تعویذ دی تھی اور وصیت کی تھی کہ بیٹا قاسم، جب کوئی مصیبت آ جائے اور بہت مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ امام حسن کی کرامتوں کو دیکھو مسلمانوں، امام حسن نے اپنے بیٹے امام قاسم کو وہ تعویذ دی، ساتھ میں وصیت کی، یہ جملہ دیا کہ بیٹا جب مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، تیری مصیبت دور ہو جائے گی۔ امام قاسم بازو سے تعویذ کو کھولتے ہیں، تعویذ کھول کر کے دیکھتے ہیں تو گویا کہ اس تعویذ کا مضمون یہ تھا کہ اے بیٹا قاسم، میدان کربلا میں جب تو اپنے چچا امام حسین کے ہمراہ رہو گے تو امام حسین کے اوپر آنچ نہ آنے دینا، میرے بھائی حسین کی قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ امام حسن نے یہ وصیت کی تھی اپنے بیٹے امام قاسم سے، یہ تعویذ لے جا کر کے امام حسین کے حوالے کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تعویذ کو مولا حسین دیکھیں گے تو مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ جب تعویذ کو مولا حسین دیکھیں گے تو میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ تعویذ لے جا کر کے مولا حسین کو دیتے ہیں، مولا حسین تعویذ کو پڑھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد روتے روتے آخرکار کیا کرتے؟ بھائی کی مرضی تھی، بھائی کا یہ حکم تھا کہ بیٹا قاسم اپنے چچا امام حسین کی قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ مولا حسین اب اپنے بھتیجے امام قاسم کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں، میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ اپنے بھائی امام حسن کے امامہ شریف کو مولا قاسم کے سر پر سجاتے ہیں اور جنتی دولہا بنا کر کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اپنے گھر والوں سے، اپنے امی اور اپنی پھوپھی زینب سے جا کر کے آخری سلام کہہ دو۔ گویا کہ جنتی دولہا بن کر کے امام قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اہل بیت اطہار کے پاس آئے ہیں۔ آنے کے بعد سب کو آخری سلام کیا ہے، سب کو آخری سلام کرنے کے بعد میدان کارزار میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، گھوڑے کو دوڑا کر میدان کارزار میں اس شان کے ساتھ آئے ہیں اور رجس کا یہ شعر آپ نے پڑھا ہے کہ اے یزیدیو، کس کی موت آئی ہے تو آ جاؤ، قاسم کے مقابلے میں آ جاؤ، کس کی موت آئی ہے جسے اپنے خون سے نہانا ہے وہ آ جاؤ، قاسم کے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ جب امام قاسم کی یہ حیدر ذوالفقاری کو دیکھا، ظالموں کے ہوا پاس ہو گئے، حیدر ذوالفقاری لہراتے ہوئے امام قاسم کو جب ظالموں نے میدان کربلا میں دیکھا، گویا کہ ظالموں کی سانسیں رک گئی تھی، ظالموں کی سانسیں بند ہو گئی تھی، کسی ظالم میں آنے کی ہمت نہ تھی، کسی ظالم کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ امام قاسم کا مقابلہ کرتا۔ عمرو بن سعد نے پہلوان جو ملک شام کا
ایک عظیم پہلوان تھا جو یزید کے طرف سے ہر سال 10,000 دینار تنخواہ لیتا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ عمرو بن سعد نے ارزق پہلوان سے کہا کہ جاؤ امام قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ عمرو بن سعد کے حکم کو سننے کے بعد ارزق پہلوان کہتا ہے، ارزق پہلوان اور غصے میں آ جاتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ میری بہادری کا چرچا تو ملک و شام میں ہے، عراق و ایران میں ہے، تم مجھے ایک 22 سالہ جوان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو جن کے منہ سے ابھی دودھ کی بو بھی نہیں گئی ہے۔ میری بہادری کا چرچا تو پوری دنیا میں ہے، عرب و عجم میں میری بہادری کا چرچا ہے، میری دلیری کا چرچا ہے۔ آج تم مجھے ایک نوجوان سے، ایک بچے سے لڑنے کے لیے کہتے ہو۔ ارزق پہلوان نے انکار کر دیا تو عمرو بن سعد نے کہا، اے ارزق پہلوان، اسے ہلکے میں نہ لینا، اسے فقط ایک 22 سالہ جوان نہ سمجھنا، اس کے سینے میں مولا علی کا خون ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ظالم بھی میرے آقا امام قاسم کے گن گاتے ہیں اور میدان کارزار میں ارزق پہلوان سے کہتا ہے اسے ہلکے میں نہ لینا، ان کے رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے، ان کے رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون ہے، اسے ہلکے میں نہ لینا۔ جب عمرو بن سعد کی باتوں کو ارزق پہلوان نے سنا تو ارزق پہلوان نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، اسی میدان میں میرے 4 بیٹے موجود ہیں جن کی بہادری شجاعتوں کا، جن کی بہادری کا چرچا دور دور تک موجود ہے، دور دور تک جن کی بہادری کا چرچا موجود ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ ابھی اس بچے کا سر لے کر کے آئے گا۔ گویا کہ ارزق پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، وہ میدان کارزار میں چلاتا ہوا گیا۔ میرے امام نے اس کے سینے میں خنجر سے ایک ایسا وار کیا کہ وہ تاب نہ لا سکے اور زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا امام قاسم نے ایک خنجر اس کے سینے میں ایسے مارا کہ وہ اس کا تاب نہ لا سکے اور زمین پر آ گرا، اور اس کے بال لمبے لمبے تھے۔ میرے آقا امام قاسم نے اس کے بال کو پکڑ کر گھوڑے پر جو دوڑ لگائی ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر کے اپنا دم توڑ دیا کربلا کے میدان میں، اور اس کی تلوار کو میرے آقا امام قاسم نے لے لیا۔ اسی طریقے سے ارزق پہلوان کا 3 بیٹا اور یکے بعد دیگرے آتے ہیں، سب کے سب کو میرے آقا مولا قاسم جہنم واصل کر دیتا ہے۔ جب ارزق پہلوان ملک شام کا وہ نامی پہلوان جن کی بہادری کا چرچا تھا پورے عراق و ایران میں، جن کی بہادری کا چرچا ملک شام میں تھا، اس نے دیکھا کہ اس نوجوان نے اس کے 4 بیٹے کو قتل کر دیا، اس کے 4 بیٹوں کو مار ڈالا ہے۔ وہ غیظ و غضب میں جل بھن گیا اور غصے سے اپنے ہاتھوں سے داڑھی کے بال کو نوچنے لگے اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں میرے آقا امام قاسم کے مقابلہ کے لیے آیا۔ میرے آقا امام قاسم کے مقابلہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ او بچہ، تم نے میرے 4 بیٹے کو قتل کیا ہے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ارزق پہلوان نے جب یہ کہا تھا، میرے آقا امام قاسم نے کہا تھا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری بہادری کا چرچا دور دور تک ہے تو میری رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون ہے، میری پیشانی میں نماز کا نور ہے، تمہاری حیثیت میرے سامنے مچھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بولو مچل کے سبحان اللہ۔ جب ارزق پہلوان گراتا ہوا اپنی طاقت کے بل پر میدان کارزار میں امام قاسم کے مقابلہ کے لیے آیا، ارزق پہلوان نے تلوار نکال لی، میرے آقا امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی۔ ارزق پہلوان نے تلوار کھینچ لی، تلوار سے حملہ کرنا چاہا، میرے آقا امام قاسم نے فرمایا اے ارزق پہلوان، میں نے تو تمہارا چرچا سنا تھا، میں تو تمہیں بہادر اور عقل مند سمجھتا تھا، پر تم تو بڑے اناری ہو، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تیرے گھوڑے کی جو پیٹی ہے وہ ڈھیلی ہے۔ میرے آقا امام قاسم نے اسے باتوں میں الجھایا کہ تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تیرے گھوڑے کی پیٹی ڈھیلی ہے۔ ارزق پہلوان جھک کر گھوڑے کی پیٹی کو دیکھنے لگے، اتنے میں میرے آقا مولا قاسم نے حیدر ذوالفقاری سے اس کی پیٹھ میں ایک ایسا وار کیا کہ اس کا جسم 2 ٹکڑا ہو کر زمین پہ گر گیا۔ میرے آقا امام قاسم نے اس طریقے سے اسے واصل جہنم کر دیا، اسے جہنم پہنچا دیا۔ اسے جہنم پہنچانے کے بعد یزیدی
लश्कर में मेरे आका इमाम कासिम ललकारते हुए आगे आते हैं। मेरे आका इमाम कासिम ने देखा कि यजीदी लश्कर के बीच में अम्र बिन साद है, वो लश्करों की कमान कर रहे हैं। इमाम कासिम ने समझा कि एक एक करके किसी को क्यों काटूं, डायरेक्ट कमान कर लश्कर के कमान करने वाले अम्र बिन साद को ही काट डालता हूँ, उसे ही कत्ल कर देता हूँ। मेरे आका इमाम कासिम अर्जुद पहलवान को कत्ल करने के बाद मैदान कारज़ार में आगे बढ़ते हैं, यजीदी फौज की तरफ चले जाते हैं। यजीदी फौज की तरफ गए हैं। मेरे आका इमाम कासिम इस तरीके से हैदरे जुल्फ़िकारी चलाते हैं गोया कि इमाम कासिम की तलवार थी या कहरे खुदा बिजली बनकर जालिमों पर टूट पड़ी है। मेरे आका इमाम कासिम तलवार चलाते हैं गोया जालिमों की सफ़ों को उलट पुलट करके रख दिया है। मेरे आका इमाम कासिम 22 साल करियल जवान है। यजीदी फौज में आप तलवार चलाते हैं, आपकी तलवार बिजली के मानन चल रही है और जालिमों की गर्दनों को मूली गाजर की तरह आप काटते चले जा रहे हैं। अम्र बिन साद ने देखा कि अगर यही मामला रहा तो यजीदी फौज में कोई बच नहीं पाएगा। अम्र बिन साद ने हुक्म जारी कर दिया कि एक एक करके इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसके रगों में शेर खुदा की खून है, इसकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है, एक एक करके मुकाबला नहीं कर पाओगे, एक साथ इस पर हमला करो। हजारों की तादाद में जालिमों ने तीर बरसाना शुरू किया। मेरे इमाम तीर के जख्म खा करके आप जमीन पर घोड़े की जीन से तशरीफ लाते हैं। मेरे आका इमाम कासिम घोड़े की जीन से अब जमीन पर तशरीफ लाते हैं। करीब 27 जख्म खाने के बाद मेरे आका इमाम कासिम जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका इमाम कासिम जमीन पर तशरीफ लाए हैं। चारों तरफ से नेज़ों से लोग वार कर रहे हैं, तलवारों से जालिम वार कर रहे हैं। मेरे आका इमाम कासिम जमीन पर आ गए हैं, तलवारों से जालिम वार कर रहे हैं। इतने में शीश बिन साद नामी एक जालिम आया जिसने एक नेज़ा मारा कि इमाम के सीने से इस पार से उस पार हो गया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका इमाम कासिम के सीने में एक ऐसा वार किया कि इस पार से उस पार हो गया। मेरे आका इमाम कासिम अपने चचा मौला हुसैन को बुलाने लगे, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे आका, अपने भतीजे कासिम की खबर लो। इतने में मेरे आका इमाम हुसैन आते हैं। मेरे आका इमाम कासिम को अपने गोद में उठाते हैं और उनके चेहरे से गर्दो गुबार को साफ करते हैं और आसमान की तरफ चेहरा करके इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और इमाम कासिम की लाशें को घर में लेकर के आते हैं। एक बार